نیو اسلامک نالج ٹی وی 2.0 کے معزز دوستو، میں ہوں شہباز عالم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوتھا ایپیسوڈ لے کر کے۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے یہ سماعت کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں اور کتنے اولاد تھے۔ ناظرین، موضوع کو شروع کرنے سے پہلے چینل پہ نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ نیو اسلامک نالج ٹی وی 2.0 کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی ادبی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ ایسے ہی دلچسپ ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ Some may define it, the sugar and problems, but it's not just a slide. Ooh, no, you know, ooh, no, you know, no, 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 no. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیا تھا، اور وہ ہجرت کے تقریباً 5 برس پہلے فوت ہوئے اور جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ بنت زمعہ سے نکاح کیا، اور جب وہ ضعیفہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو طلاق دیں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں کسی چیز کی آرزو نہ رہی مگر صرف ایک بات کی آرزو باقی ہے کہ میں حشر کے دن آپ کے ازواج مطہرات میں شامل ہوں۔ انہوں نے 54 ہجری میں وفات پائی، اور تیسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 برس کے سن میں قبل ہجرت کے 3 برس ماہ شوال میں نکاح کیا تھا، اور 9 برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیلۃ الزفاف کیا، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 برس کی تھی، اور رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ 58 ہجری مدینہ منورہ میں انہوں نے انتقال کیا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ اور چوتھی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر فاروق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق رجعی دی تھی، لیکن بحکم الہی یا حضرت عمر فاروق کی شفقت سے، یا اس وجہ سے کہ بہت روزہ رکھتی تھی یا اور بہت زیادہ نماز پڑھتی تھی، اس لیے ان سے حضرت نے رجوع کیا۔ پھر انہوں نے ماہ شعبان 54 ہجری میں وفات پائی، اور 5ویں بیوی زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، وہ بھی 2 یا 3 ماہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 ہجری میں وفات پائیں۔ 6ٹھی بیوی ام سلمہ بنت سہیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی جن کا نام بنت عاتکہ بنت عبد المطلب تھا۔ انہوں نے 59 ہجری میں وفات پائی، اور آپ کی 7ویں بیوی زینب بنت حجش ہے، آپ کا نکاح کیا، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، یعنی وہ امیہ کی بیٹی تھی اور امیہ عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ اور زینب بنت حجش سے پہلے نکاح زید بن حارث سے ہوا تھا، اور بعد طلاق کے جو زید بن حارث نے دے دی تھی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور 20 ہجری میں فوت ہو گئی۔ 8ویں بیوی حبیبہ بنت سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور یہ نکاح 400 دینار کے عوض مہر میں، اور نجاشی بادشاہ نے اپنی طرف سے مہر قومہ کو بطور ہدیے کے ادا کیا، اور انہوں نے 44 ہجری میں وفات پائی۔ اور 9ویں بیوی حضرت جویریہ بنت حارث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور انہوں نے 56 ہجری میں وفات پائی۔ 10ویں بیوی حضرت صفیہ بنت حبیب ابن اخطب سے آپ نے نکاح کیا، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی، اور جنگ خیبر میں گرفتار ہو کر آئی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بعوض آزادی کے مہر مثل مقرر کر کے اپنے نکاح میں لائے، اور انہوں نے 54 ہجری میں وفات پائی۔ اور 11ویں بیوی حضرت میمونہ بنت حارث عامر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ صرف میں کیا تھا، اور یہ قریہ صرف ایک گاؤں کا نام ہے، اور یہ گاؤں مکہ کے نواحی بستی میں شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے 15 ہجری میں وفات پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 5 جاریہ تھی۔ پہلی ماریہ قبطیہ بنت شمعون، اور حاکم اسکندریہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ان کے بطن سے ابراہیم ابن رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، اور ماریہ قبطیہ 61 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اور دوسری ریحانہ بنت زید کے وہ داخل جاریہ بنی نضیر یا بنی قریظہ کی تھی، اور وہ 10 ہجری میں فوت ہوئی۔ اور تیسری ام ایمن، اور چوتھی سلمہ، اور 5ویں برسوی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھیں، اور یہ تمام حوالجات جامع التاریخ سے لکھے گئے تھے۔
اور تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر 500 درہم تھا، مگر ام حبیبہ اور صفیہ کا مہر صرف 400 درہم تھا۔ اور تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تھی، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوشیزہ باقرہ تھیں، اور سب ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوقت وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بقائد حیات تھی، مگر خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس کو یہیں پر اکتفا کرتا ہوں میں۔ اب ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین حضرات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند تھے، ایک کا نام قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، اور لقب ان دونوں کے طیب اور طاہر ہے، اور 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور یہ 6 اولاد ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہیں۔ اور کتاب روضۃ الاحباب میں یوں بھی لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ایک بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا، ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور بعد تولد 16 مہینے کو وہ فوت ہو گئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کا صرف 2 مہینے کے بعد ہی انتقال ہو گیا۔ اور قاسم و عبداللہ قبل زمانہ اسلام کے فوت ہوئے، الغرض جمیع الاولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی گزر گئی، مگر حضرت فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد فوت ہوئی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوا تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھانجا اور حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے کیا گیا تھا۔ اس نے غصے کے باعث، کم فہمی کے باعث رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی عتبہ ابن ابی لہب سے ہوا تھا۔ عتبہ ابن ابی لہب کے مرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا، جبکہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی واسطے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین ہے۔ یہ دونوں صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فوت ہو گئی تھی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح جب وہ 15 برس 6 مہینے کی عمر میں تھی تو حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم سے ہو گئی۔ 21 برس اور 5 مہینے کے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا یہ شادی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، 5واں ایپیسوڈ جو ہے تھوڑی لمبی اور آپ لوگوں کے لیے بہت ہی نفع مند ہو سکتی ہے، سو ناظرین آپ لوگ اس ایپیسوڈ کو ضرور واچ کرنا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوں گے اس کے 5ویں ایپیسوڈ میں۔ جب تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت بہت سارا خیال رکھیے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ Some may define it, the sugar and problems, but it's hard just as lying.